بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم نے اس بات کو ڈسکس کرنا ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی جو ہیں وہ افغانستان سے اڑ کے یو اے ای کے اندر انہوں نے کیوں جا کے اسٹے کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ یو اے ای کے یا مطلب دوسرے عرب کنٹریز جو ہیں ان کے طالبان کے ساتھ ریلیشنز کس طرح کے رہے ہیں پاسٹ کے اندر، یا آگے آنے والے وقتوں میں فیوچرز میں ان کے ریلیشن کس طرح کے رہیں گے یو اے ای ود طالبان۔ تو یو اے ای نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا ان کے فارن آفس نے کہ انہوں نے اشرف غنی کو ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اسلم پرووائڈ کیا ہے، یا ان کو پالیٹکس کے حوالے سے ان کو یعنی کہ پروٹیکشن جو ہے وہ یو اے ای نے پرووائڈ کی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا اشرف غنی کو جو ہے سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی جو ہیں وہ کب گئے۔ پریزیڈنٹ اشرف غنی 15 اگست کو سڈنلی رات کے وقت وہ کنٹری چھوڑ کر چلے گئے، افغانستان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پہلے تو یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر گئے تھے، پھر تھوڑے سے وقت کے بعد یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ وہ ازبیکستان یا تاجکستان جو ہے وہ چلے گئے ہیں، لیکن اشرف غنی نے بعد میں جا کے کنفرم کیا جب وہ یو اے ای میں پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ وہ یو اے ای میں اسٹے کر رہے ہیں۔ یو اے ای کی فارن منسٹری نے باقاعدہ طور پر اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ وہ اشرف غنی کو ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اسلم جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اشرف غنی نے ایک ویڈیو کو ریلیز کیا، انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ میں اپنا بیان دیا کہ وہ وہاں سے آنا نہیں چاہتے تھے، لیکن کچھ میجر ٹریجڈیز کی وجہ سے یا مختلف قسم کا خون خرابہ اور افراتفری سے بچنے کے لیے یا کابل کے لوگوں کی زندگیوں کو سیف رکھنے کے لیے ان کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اشرف غنی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ طالبان واپس مطلب طالبان کے پاس واپس افغانستان میں لوٹ آئیں اگر ان کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز ہوتا ہے تو۔ اب بات کرتے ہیں پالیٹکس کی افغانستان کے اندر۔ دیکھیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ یو اے ای نے کسی کو بھی اس طرح سے گارنٹی پرووائڈ کی ہو اسلم کی، کہ کہیں یعنی کہ اسلامک ورلڈز یا باقی دنیا کے جو لیڈرز ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ یو اے ای نے ان کو گارنٹی پرووائڈ کی ہے۔ 1990s کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو جو ہیں، ان کو جب ملک بدر کیا گیا تو انہوں نے بھی یو اے ای کے اندر ہی قیام کیا جا کے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ جو 1999 سے لے کر 2008 تک پاکستان کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ رہے، پرویز مشرف، وہ بھی جب ملک سے یعنی کہ بدر ہوئے یا ان کو پاور سے ہٹایا گیا تو وہ بھی یو اے ای کے اندر پہنچے۔ لیکن لوگ ابھی بھی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی وہ جو ہیں یو اے ای کے اندر انہوں نے جا کر کیوں سٹے کیا ہے، یا انہوں نے کیوں افغانستان کو چھوڑا ہے، یا کیوں یو اے ای نے ان کو اسلم پرووائڈ کیا ہے۔ آخر سوالات جو بھی ہوں، لیکن یہ بات جو ہے وہ مطلب اتنی زیادہ سرپرائز نہیں ہے کہ اشرف غنی جو ہیں وہ وہاں پر کیوں گئے ہیں یا اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ یو اے ای نے اس طرح کے لوگوں کو پولیٹیکلی اسلم جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے۔ However, the UAE would not want اشرف غنی، مطلب آخرکار جو بھی ہو، یو اے ای جو ہے وہ اشرف غنی کو اپنی زمین کسی بھی قسم کے پولیٹیکل پلیٹ فارم کے لیے استعمال ہونے نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر بہت سارے افغان لوگ بھی ہیں، پاکستانی لوگ بھی ہیں، انڈینز بھی ہیں، اور دوسرے کنٹریز کے بھی لوگ ہیں، یعنی کہ یو اے ای کے اندر خاص کر جو دبئی ہے وہ ایک ہب کنسیڈر کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی طور پر، چاہے وہ اکانومیکلی ہو یا کسی بھی لحاظ سے ہو، لہٰذا وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ افغان پالیٹکس کا جو ارینا ہے وہ اس طرح کا یو اے ای کے اندر کسی بھی قسم کا سر اٹھائے۔ تو اچھا، آگے بات کرتے ہیں کہ یو اے ای کے ریلیشنز طالبان کے ساتھ کس طرح کے رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان، سعودیہ اور یو اے ای نے 1996 کے اندر یہ تین ممالک تھے جنہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کو ریکوگنائز کیا تھا، لیکن تب سے لے کر آج تک ان دونوں ممالک کے درمیان یعنی کہ طالبان اور یو اے ای کے جو ریلیشنز ہیں وہ کنسیڈریبلی چینج ہوتے رہے ہیں۔ جب سے 9/11 کے اٹیکس ہوئے تھے، 9/11 کے اٹیکس کے بعد امریکہ نے عرب کنٹریز کے اوپر اس بات کو پریشرائز کیا تھا کہ وہ اپنا امیج امپروو کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 9/11 اٹیکس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ انوالو تھے جن کا تعلق گلف کنٹریز سے تھا، یعنی کہ عرب کنٹریز سے تھا، لہٰذا اس کے بعد سے عرب کنٹریز نے جو ہے اپنے اندر ریفارمز لانا شروع کر دیں، اور سعودی عربیہ اور یو اے ای دونوں نے ہی اپنے آپ کو طالبان سے الگ کرنا
شروع کر دیا، اور ہمیں آج پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آج تک ایک کلیئر ڈسٹینس جو ہے وہ طالبان سے مینٹین کیا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کو طالبان سے جدا رکھتے ہیں۔ ہاؤ ایور جو بھی ہو، لیکن یو اے ای پھر بھی جب امریکہ نے اٹیک کیے، امریکہ اور نیٹو نے جب 2001 کے اندر طالبان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا افغانستان میں، تو یو اے ای نے بھی اس میں کوآپریشن کی ان اٹیکس کے اندر، اور بعد میں یو اے ای کے جو ٹروپس ہیں وہ بھی افغانستان کے اندر موجود رہے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ پھر بعد کے اندر یو اے کے جو ٹروپس ہیں وہ اس بیس کے اوپر رہے تھے کہ وہ وہاں پر پیس اور ہیومینیٹیرین مشن جو ہے افغانستان میں کنٹینیو رکھ سکیں، اور افغانستان بھی ان سولجرز کو ایز اے فرینڈلی مسلم سولجرز جو ہے وہ کنسیڈر کرتا تھا، ارسپیکٹیو آف کہ کوئی اینیمی جو ہے وہ وہاں پر نہیں تھا۔ لہٰذا اگر اب بات کرتے ہیں آئیڈیالوجی کی، کہ یو اے ای اور کے ایس اے یعنی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ پلس طالبان، ان میں آئیڈیالوجی کا کیا فرق ہے؟ سنی وہابی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ان تینوں کے درمیان کافی زیادہ فیمس ہے، یہ چیز ڈومینیٹ کرتی ہے سعودی عربیہ اور یو اے ای دونوں کے اندر، اور ان دونوں ممالک نے صرف آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر افغانستان میں کافی زیادہ مساجد اور مدرسے جو ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کافی زیادہ کی ہے۔ آئیڈیالوجی کلی اگر دیکھا جائے تو یو اے ای اور طالبان آپس میں کافی زیادہ کلوز رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے طالبان کو ریکوگنائز کیا تھا، لیکن اب وہ کافی حد تک 2001 سے لے کر آج تک انہوں نے ایک ڈپلومیٹک ڈسٹینس جو ہے وہ قائم کیا ہے بٹوین طالبان اینڈ یو اے ای۔ آج یعنی کہ اس وقت یو اے ای served ties with the Taliban and had formal diplomatic relations with governments led by Hamid Karzai and then Ashraf Ghani، یعنی کہ طالبان کی حکومت کے گرنے کے بعد یو اے ای نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ کافی زیادہ امپروو کیے تھے، چاہے وہ حامد کرزئی کی گورنمنٹ ہو یا بعد میں اشرف غنی کی گورنمنٹ ہو۔ لیکن اب بات کرتے ہیں آئیڈیالوجیکلی بھی یو اے ای اور سعودی عربیہ نے اپنے آپ کو کافی زیادہ ڈیمینش کیا ہے طالبان سے، یعنی کہ اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا ہے، چاہے آئیڈیالوجیکلی ہو، ڈپلومیٹیکلی ہو یا پریکٹیکلی ہو، کیونکہ اب جو بھی ریلیشن ہوں گے وہ آئیڈیالوجیکل کی بیسس کے اوپر نہیں ہوں گے بلکہ وہ پریکٹیکل کی بیسس کے اوپر ہوں گے بٹوین یو اے ای، کے ایس اے اینڈ طالبان۔ 2017 کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے جو کہ مزید ریلیشن خراب کرتا ہے یو اے ای کے طالبان کے ساتھ۔ یو اے کے ڈپلومیٹس قندھار کے اندر موجود تھے، ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے جس میں کافی زیادہ ڈپلومیٹس جو ہیں ان کی زندگیاں چلی جاتی ہیں اس اٹیکس کے اندر، اور یہ اٹیکس طالبان جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اور تب سے لے کر یو اے ای جو ہے وہ کافی زیادہ اپنے فاصلے بڑھا چکا ہے طالبان کے ساتھ اس اٹیک کے بعد۔ اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان ممالک کے درمیان کیا رول پلے کر سکتا ہے بٹوین طالبان اینڈ یو اے ای ریلیشنز۔ پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے بٹوین طالبان اور یو اے ای ریلیشن شپ۔ اس کے علاوہ ترکی اور قطر اور پاکستان، یہ تینوں ممالک بھی جو ہیں ان کی ڈومیننس بھی کافی زیادہ ہے افغانستان کے ریلیشنز کے ساتھ۔ یو اے ای اور سعودیہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کا انفلوئنس مکمل طور پر افغانستان کے اندر ختم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کچھ اور مسائل بھی ہیں، اور وہ مسائل یہ ہیں کہ پاکستان اور یو اے ای کے جو ریلیشنز ہیں وہ اکانومیکلی کافی زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ یو اے ای نے کافی زیادہ پاکستان کو پریشرائز کیا تھا کہ جو اس نے لون اس کو دیا ہوا ہے پاکستان کو وہ لون اس سے ریکور کرے، چاہے وہ پریشر اس کو اوپر سے سعودی عربیہ کی طرف سے تھا، کیونکہ سعودی عربیہ نے بھی پاکستان کو پریشرائز کیا تھا کہ وہ لون ارلی پیمنٹ یعنی کہ دے، اور یو اے ای نے بھی اسی طرح پاکستان کے ساتھ اس طرح کے ڈیٹیریوریٹ ریلیشن شپ بنائے ہیں۔ بہرحال پاکستان کی جو ریلیشنز ہیں یو اے ای کے ساتھ وہ بھی کافی زیادہ افیکٹ کرتے ہیں بٹوین ریلیشن شپ آف طالبان، یعنی کہ اگر پاکستان کے یو اے ای کے ساتھ تعلقات اچھے رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے کہ یو اے ای اور طالبان کے بھی آپس میں ریلیشن جو ہے وہ اچھے رہیں گے، اور پاکستان بھی جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ یو اے ای اور طالبان کے ریلیشن کسی بھی طرح خراب ہوں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کا کافی زیادہ انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر، اور یہی پاکستان چاہتا ہے کہ یو اے ای بھی جو ہے وہ اپنا ریلیشن طالبان کے ساتھ
قائم رکھے۔ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ عرب کنٹریز اس سے کبھی جدا نہ ہوں، کیونکہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر کسی طرح کے ریلیشنز پاکستان اور عرب کنٹریز کے درمیان خراب ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چائنا کا انفلوئنس پاکستان میں کافی حد تک بڑھ جائے گا، اور پاکستان یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا یہ چائنا کا انفلوئنس اور زیادہ پاکستان میں بڑھے۔ لہٰذا پاکستان یہی چاہے گا کہ طالبان کے ریلیشن یو اے ای کے ساتھ امپروو ہوتے رہیں۔ آخرکار پھر بھی یو اے ای جو ہے اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اپنا انفلوئنس افغانستان میں بڑھائے، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ ایسی آگ میں ہاتھ ڈالنا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے جلانے کے مترادف ہے، اور یو اے ای جو بھی قدم اٹھائے گا طالبان کے ساتھ ریلیشن شپ کے اندر وہ بہت سوچ سمجھ کے اٹھائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو گریٹ پاورز ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے جلا چکی ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ کتنے عرصے تک اشرف غنی جو ہیں وہ یو اے ای میں سٹے کر سکتے ہیں۔ یہ بات ایک کلیئر کٹ تو نہیں ہے کہ وہ کتنے عرصے تک رہیں گے، اور کچھ لوگ تو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ بعد میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف موو کر جائیں گے، یعنی کہ امریکہ کی طرف موو کر جائیں گے، لیکن کچھ انالسٹ یہ بھی اس بات کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ابھی قریب ان کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یا اپنے ڈورز اشرف غنی کے لیے ابھی قریب وہ اوپن نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ ایک شیلٹر پرووائڈ کرتا ہے کافی زیادہ اسلامک ورلڈ کے لوگوں کو، اور اس نے پاسٹ میں بھی یعنی کہ کافی زیادہ شیلٹرز پرووائڈ کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ایسے یعنی کہ بیس پرووائڈ کرتا ہے، ایسی پلیس پرووائڈ کرتا ہے ڈپلومیٹک ڈائیلاگ کے لیے، یعنی کہ یو اے ای جو ہے وہ ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، چاہے وہ عرب کنٹریز ہوں یا چاہے وہ نان عرب کنٹریز ہوں، یا چاہے وہ نان مسلم کنٹریز ہوں یا وہ مسلم کنٹریز ہوں۔ اور یو اے ای کے اندر اشرف غنی کا چلے جانا کوئی ایک زیادہ سرپرائزنگ بات جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر کچھ مسائل بھی ہیں۔ یو اے ای کے اندر رہنا اتنا زیادہ ایزی نہیں ہے، کیونکہ لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے یو اے ای کے اندر۔ بہت سے لوگ یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ اشرف غنی اپنے ساتھ تقریباً 250 ملین امریکی ڈالر جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، کچھ ہیلی کاپٹر اور کچھ گاڑیاں بھی جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، لیکن اشرف غنی مکمل طور پر اس اسٹیٹمنٹ کو ڈینائی کرتے ہیں، اور اشرف غنی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ صرف کچھ جوتوں کے یعنی کہ جوڑے اور اپنے کچھ کپڑے لے کر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اور کوئی چیز بھی جو ہے وہ نہیں لے کر آئے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اشرف غنی جو ہیں یا مطلب یو اے ای جو ہے وہ اشرف غنی کو انہوں نے اسلم کیوں پرووائڈ کیا۔ بہت سے انالسٹ اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے اور پرائیویسی بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ایسی اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے یو اے ای کہ جہاں پر جا کر لوگ جو ہیں وہ سیکرٹلی اپنا پیسہ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس پیسے کو سیف بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جس طرح سوئٹزرلینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو اللیگل منی جتنی بھی ہوتی ہے وہ وہاں پر سوئز اکاؤنٹ کے اندر سیو ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہی کچھ چیز جو ہے وہ یو اے ای کے اندر بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر رائلز ہیں، یعنی کہ وہاں پر بادشاہت کی جو حکومت ہے ان کا کافی زیادہ سٹرانگ ہولڈ ہے وہاں کی پاور کے اوپر، اور وہ اس چیز کو خاص طور پر پولیٹیکل لوگوں کو وہ وہاں پر سیف ہیون پرووائڈ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ وہاں پر جا کر اپنے آپ کو سیف بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے کافی زیادہ پولیٹیکل فیملیز اور پولیٹیکل پیپل جو ہیں وہ یو اے ای کو پریفر کرتے ہیں کسی بھی قسم کا پولیٹیکل ریفیوجی لینے کے لیے۔ اس کی کچھ پریویس ایگزامپلز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے تھائی لینڈ کے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے یو اے ای کے اندر ریفیوجیز لی جب ان کے ملک کے اندر ملٹری کو ہوا، اور اس کے علاوہ فارمر اسپینش کنگ جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پر جو ہے مطلب ریفیوجی لیا۔ اس کے علاوہ فلسطین کے لیڈرز جن میں محمد دہلان اور احمد علی عبداللہ جو ہیں، احمد علی عبداللہ صالح، انہوں نے بھی یو اے ای کے اندر جو ہے وہ ریفیوجی لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سن آف لیٹ یمن لیڈر جن کا نام ہے علی عبداللہ صالح، انہوں نے بھی وہاں پر جو ہے جا کر ریفیوجی لیا۔ تو یہ ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں کہ یو اے ای جو ہے وہ ان تمام پولیٹیکل لوگوں کو ریفیوجی یعنی کہ سیف ہیون پرووائڈ کرتا ہے، اور سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور پرائیویسی بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اشرف غنی نے اس کنٹری کو چوز کیا ہے۔ آج کے لیے اتنی، انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔